بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اہل مکہ کے ایک مرد کامل فرماتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کے غار میں مجرور رہتا تھا۔ بسا اوقات 1 مہینہ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ مقیم رہتا تھا، لیکن کوئی آدمی وہاں نظر نہ آتا تھا اور مباح چیزوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ جب مجھے بھوک لگتی تو غار سے نکل کر پہاڑ پر آتا اور بامقدار ضرورت کھاتا اور پھر غار میں لوٹ جاتا۔ ایک دن دستور کے موافق جب میں غار سے نکلا تو جنگل سے ایک سوار کو آتے دیکھا۔ دیکھتے ہی میں آنکھ بچا کر غار میں داخل ہو گیا۔ ایک ساعت کے بعد کیا دیکھتا ہوں، وہ شخص غار کے دروازے پر کھڑا میرا نام لے کر پکار رہا ہے۔ میں سن کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف چلا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے دریافت کیا، کیا تو آدمی ہے؟ اس نے کہا، ہاں جی۔ میں نے کہا، کہاں کا باشندہ ہے اور تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہا، میں شہزادہ ہوں، 3 دن ہوئے ہیں شکار کو چلا تھا، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا ہوں اور اس جنگل میں پریشان مارا پھر رہا ہوں اور مجھے اتنی شدت کی پیاس لگی تھی کہ قریب الحاق ہو گیا۔ اچانک میری بے خبری میں ایک شخص چادر اوڑھے ہوئے میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کوزہ تھا۔ مجھے اس کا پانی پلایا اور مٹھی بھر گھاس مجھے دے دی۔ اس نے مجھے کھلایا اور ترکاریوں سے میں نے جب وہ کھایا تو وہ ترکاریوں سے زیادہ مزیدار تھی۔ جب میں کھا چکا تھا تو اس نے مجھ سے کہا، اے شہزادے، اس سے پہلے تو نے کبھی توبہ کی؟ میں نے کہا، میں حضرت آپ کے ہاتھ پر ابھی توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس سے پہلے میں نے اللہ کے حضور کبھی اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اس حضرت کی بات سن کر میں نے توبہ کی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے حضرت، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے قبول کر لیں۔ تو یہ الفاظ سن کر اس بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے میرے رب، اس شخص کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم پر رحم کر اور اس کی توبہ قبول فرما لے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ جب وہ بزرگ یہ دعا کر رہا تھا تو اس کے آنسو جاری تھے اور اس کی یہ دعا کی حلاوت میرے قلب میں محسوس ہونے لگی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں جس سے نکل چکا ہوں، میں اپنی حص سے نکل چکا ہوں، پھر اپنی موت تک اس کام میں واپس نہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں سوار نہیں ہوں گا۔ انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا، سوار ہو جاؤ، اور میرے آگے آگے چلتے تھے۔ پھر تمہاری جگہ اور نام بتا کر فرمایا، ان کے پاس بیٹھ، وہ تجھے نیکی کی تعلیم کریں گے۔ میں نے کہا، گھوڑے کا کیا کروں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ گھوڑے پر اسے اتار کر اسے چھوڑ دیا اور میں اسے ساتھ لے کر غار میں داخل ہوا اور اپنے کھانے کی چیزیں میں نے اس کے سامنے پیش کی۔ اب یہ کہانی دوسرے شخص کی شروع ہو رہی ہے جو کہ پہلے کے غار میں موجود تھا۔ وہ اس شہزادے کو کہتا ہے کہ تم یہ ساری چیزیں یہیں پہ رہنے دو، اور اسے اپنے ساتھ اس غار میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اس شخص نے شہزادے کو کھانا کھلایا۔ رات دونوں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ پھر میں نے کہا، اے بیٹے، عبادت شرکت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہمارے قریب ایک اور غار تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو اس میں جا بیٹھ۔ وہ شخص اس میں جا بیٹھا۔ میں 3 دن میں سے ایک بار جا کر ملتا اسے بھی جب بھوک لگتی تو غار سے نکل کر مباح چیزیں کھاتا اور پھر غار میں چلا جاتا۔ ہمارے پاس ایک چشمہ بھی تھا۔ گھوڑا بھی دن بھر چرتا اور شام کے وقت ہمارے پاس آ رہتا۔ ایک دن وہ جوان گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے دریافت کیا، کیا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ پیچھے تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گشت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں 2 چراغ جل رہے ہیں۔ جب وہ میرے قریب آتے ہیں تو ایک شخص جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہیرا ہے نکالتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں تم سے خدا کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تم اپنے لڑکے سے راضی ہو جاؤ اور اسے خدا کے واسطے چھوڑ دو، کیونکہ وہ خدا کی طرف بھاگ نکلا ہے۔ وہ مجھ سے یہ ہیرا لے لو۔ وہ شخص یہ کہتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے راضی ہیں اور مجھ سے کہا، یہ ہیرا تیرے لیے بشارت ہے۔ میں اس حالت میں بیدار ہوا ہوں۔ میں نے کہا، اے بیٹے،
یہ تمہاری توبہ کا نتیجہ ہے جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ میرا قول سن کر وہ خوش ہوا اور ایک مدت تک ہم اسی حالت میں رہے۔ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مکان میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ تو اور وہ نوجوان دونوں شہر میں جاؤ تاکہ لوگوں کو تم سے نفع ہو اور تمہیں بھی فائدہ پہنچے۔ صبح ہوتے ہی اس جوان کے پاس گیا اور خواب کی خبر کی۔ اس نے کہا، حضرت، میں نے بھی رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک رسی ہے اور ایک خوبصورت آدمی میرے دائنی جانب کھڑا ہوا ہے، اسے کھول رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کو حکم دے اس پر عمل کر۔ اس پر اس بزرگ نے اس شہزادے کو کہا کہ اے صاحبزادے، اس پر خدا کا شکر ہے۔ چنانچہ میں اور وہ دونوں پہاڑ سے اتر کر دریائے بکر کے ایک شہر میں گئے اور گھوڑا بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلا۔ شہر کے ایک خانگاہ میں پہنچے۔ اس کے شیخ کا 2 دن پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ جب ان لوگوں کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگے، یہی شخص ہے۔ میں خاموش رہا۔ ان لوگوں نے کہا، یا شیخ، کیا آپ اس جگہ رہیں گے؟ پھر ایک خوبصورت شیخ تشریف لائے اور مجھے سلام کر کر کہنے لگے، حضرت، خدا کے واسطے ہمارے پاس قیام فرمائیں۔ میں نے کہا، اللہ کو اختیار ہے۔ اس روز ایک فقیر ہمارے یہاں آ رہا تھا تو اس نے ہمارا گھوڑا دے دیا اور اس کا قصہ بھی بیان کر دیا۔ میں اور وہ نوجوان ان کے پاس 20 برس تک خانگاہ میں رہے۔ کسی کو اس نوجوان کا قصہ معلوم نہ ہوا، نہ یہ خبر ہوئی کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ میں اس کے بعد حج کے ارادے سے چلا اور میری نیت یہ تھی کہ بیت اللہ کی مزارت کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ شیخ 3 سال تک مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد آپ نے وفات پائی۔ اس طرح وہ شہزادہ جو کہ اس چیزوں سے بہت دور تھا اور اس نے اللہ کے حضور اپنی توبہ کی اور اللہ کے حضور اسی توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ نہ جانے وہ کہاں کا رہنے والا تھا اور اس کی کیا فیملی تھی اور کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس بزرگ کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنی اسی فقیری میں زندگی بسر کر دی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو پریس کر کے آل پہ سلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے نئے واقعات کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔